إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حضرات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک نا ختم ہونے والے مضمون سیرت مصطفیٰ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ نبی کی ساری سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے رحمت کائنات کو ابتدائے نبوت سے لے کر آخری ایام تک لمحے لمحے کے لیے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں نمونہ اور اسوہ بنا کر جلوہ گر کیا۔ اس لحاظ سے آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی نگرانی میں استوار کیا تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں۔ معاملات دنیا کے ہوں یا معاملات آخرت کے، معاملات کاروبار سے متعلق کیوں نہ ہوں، لین دین، تجارت، معاشرت،
اقتصادیات، عمرانیات، اخلاقیات، سیاست، عبادت، زہد و ریاضت، کوئی بھی پہلو ہو، رب قدوس نے ان تمام پہلوؤں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دستور حیات دے کر اس پر گامزن فرما کر مابوس فرما دیا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے آقا کائنات کی پرورش کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا اور فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، دنیا والوں کی پرورش ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے باپ کے سایہ شفقت کو آپ کے سر سے اٹھا لیا۔ آنکھ کھولی، ماں نے بھی عدم کا سفر اختیار کر لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے، دادا نے اپنی آغوش میں لے لیا، ان کو بھی بلاوا آ گیا۔ یہ سب کچھ ایک انتظام کے تحت ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ نے کی تھی، ان کے دادا نے کی تھی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی پرورش کا انتظام آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ جتنے نبی، جتنے پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان سب کی نبوتیں ایک خاص زمان اور ایک مخصوص مکان تک محدود تھی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو منصب نبوت پہ سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی اعلان فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لوگوں ہم نے نوح کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی پیغمبری صرف ان کی اپنی قوم تک محدود تھی۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح نبی بنے، لیکن وہ صرف قوم سمود کے لیے تھے۔ اور کہیں خالق کائنات کے قرآن نے بتایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اور کہیں خلاق عالم کا قرآن یوں بتلاتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ غیر عاد کے لیے آپ کی امامت کو ماننا لازمی اور ضروری نہ تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر نبی اور عظیم المرتبت رسول تھے، آپ کو بھی پیغمبری بخشی گئی، لیکن آپ کی قیادت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ امام کائنات نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جتنے نبی آتے رہے ایک خاص گروہ، ایک خاص قوم، ایک خاص بستی، ایک خاص قبیلے ایک خاص زمانے تک آتے رہے، اور اگر ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آ جاتا تو پہلے پیغمبر کی قیادت و امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن کائنات کے رب نے جب اس ہستی مقدس کو منصب نبوت پہ سرفراز فرمایا
جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے رب نے پہلے دن ہی سے ان کو یہ سند امتیاز عطا فرما دی. فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگو، اللہ نے مجھے صرف جزیرہ عرب کی طرف مابعوث نہیں کیا، رب کائنات نے مجھے صرف عربوں کا پیغمبر نہیں بنایا، بلکہ جتنی کائنات موجود ہے جب تک میری قیادت و امامت کا اعتراف نہ کرے گی اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکتی. اور لوگوں، آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں ایک ہی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا ہادی، تمہارا پیر، تمہارا امام، تمہارا رہبر، تمہارا پیغمبر وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہ میں نہ لانے والا چشم فلک نے ایسا انسان نہیں دیکھا ہے. مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شب خون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زین کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے. جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمینہ کا لال تنے تنہا دشمن کو بھگا کے واپس آ رہا تھا. دیکھا، حیران و ششدر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا. فرمایا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمن کو بھگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو ایسے بہادر، ایسے شجاع نبی کمانا ہے. اور لوگوں، آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس بہادر نبی، اس نبی کے اگر حقیقی وارث اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ، ہمیں تو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے. ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں. ہمیں تو بس اس کا رخ زیبا کافی ہے کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بم وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت جابر نے کہا کہ ایک چاندنی رات میں چاند کے سحر میں محو، صحرائے عرب میں چھٹتی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور،
میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹتی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے مجھ کو جکڑ کے رکھ دیا۔ کہا بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھے، میرے قدم اس طرف بڑھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا دیکھا کہ کچی چھت، کچا صحن، اور صحن مسجد میں آمینہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ کہا نگاہ آسمان کے چاند کی طرف اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پہ پڑی، تو بے اختیار ہو کے کہا من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پرانوار سے ملا ہے۔ چاند کی کیا خوبصورتی ہے، اور اس کا حسن کے جس کے بارے میں حسان نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں تیرے چہرے کی حسن اور کیفیات کو کیا بیان کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ اس کا حسن کہ زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمینہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا ماں نے کہا ویسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں ہم نے اس کو اپنے دل میں بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے۔ ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تیسرا وہ تلاش کرے جسے سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو۔ ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا، اور اس کے لیے کیا کہیں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اہل حدیثو تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی سیرت، اسی کا نام، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کے سمانے، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس دکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا۔ اس نے کہا سنو میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہیں۔ آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری تگدو کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نوجوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لیں۔ اور خدا کی قسم اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور آج اس مسجد میں جتنے لوگ آئے ہیں، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس جگہ موجود ہیں، اور اتنے کہاں۔ ایک وقت تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان ہوتا، سر پھٹا ہوا ہوتا، کندھے زخمی، وہ سر پھٹا ہوا کہ جس پہ اگنے والی زلفوں کی قسم خود عرش والے نے اٹھائی، وہ کندھے زخمی، وہ
کندھے زخمی کہ جب ان پہ چادر رکھ لی تو عرش والے نے یا ایھا المزمل کہا. وہ قدم زخمی کہ جب میرے آقا بے بسی کے عالم میں مکہ سے نکلے تو عرش والے کی غیرت کو جلا لگا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم، وہ دن آنے والا ہے جب تیرے قدموں کی چھاپ کے سامنے روم و ایران کی فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا نے کبھی ایسا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اور لوگوں آج میں کہتا ہوں کہ جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے عرش والا اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے. یہ مصلحت پوش، یہ ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے اور کہتے تھے محمد اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرو گے؟ اور سرور کون و مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے. اکیلا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ رب نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ اکیلا ہو سکتا؟ ہائے اللہ، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو آقا کے قدموں کو چوما کرتے تھے. کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو اپنی آنکھوں پہ حرام کر لیتے. اور لوگوں کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. وہ تو انسان تھے، اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. وہ بستیاں مقدس ہو گئی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ان لوگوں کے کیا کہنے؟ لوگ کہتے تھے محمد اکیلے ہو، چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے، تمہیں کیا فائدہ؟ اور سرور کون و مکان اپنے گھر تشریف لاتے. خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، کرتے کو اٹھا کے زخموں پر دوپٹہ پھاڑ کے رکھ دیتی، قدم ہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یوصیک اللہ ابدا. میرے آقا فکر نہ کرو، میرا رب تیرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی قوت اسے پسپان نہیں کر سکتی. محمد پھر اٹھتے فاصدع بما تؤمر فاعرض عن المشرکین. مکہ کے بازاروں میں جا کر اعلان حق کرتے، آواز حق بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے. اور مورخین لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ آقا بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے. نبی کی ننھی سی بیٹی فاطمہ اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا فاطمہ تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ تیرا باپ بے ہوش پڑا ہوا. ننھی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. کہا اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے. اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات، میں نے اس کو اس دن بھی دیکھا تھا کہ جب لوگوں نے اس کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا. نماز سے فارغ ہوا، گلوہ اطہر پہ کپڑے کے نشانات تھے. جبریل نے آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا گلا چھل گیا ہے. فرمایا جبریل میرا تو گلا چھلا ہے، پہلے نبیوں کے گلے رب کی توحید کے لیے کٹ بھی گئے تھے. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیت گئے،
ماؤں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا ماؤں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیثو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج معمولی تانوں پہ دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال آئے مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل سے روح اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس کے ادنائے اشارہ ابرو پر لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ تو وہ تھا۔ اور لوگوں، اگر اس نے مارے کھائی تھی، اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم کوئی کندن کا تو نہیں بنا ہوا، اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تو تمہیں کیا پتا کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صحبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ تو وہ تھا۔ ہائے انس، تیری کس وقت یاد آئی؟ لوگوں، ایک ماں تھی اور کیا ماں تھی کہ اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی۔ لوگوں، مائیں منتیں مانتی ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اسے خادم بناؤں گی، اسے سالار بناؤں گی، اسے چودھری بناؤں گی، لیکن انس کی ماں منت مانگتی ہے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی۔ اور پھر کہا کہ رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں عرش والے نے کروایا، کہ بچہ پسند آ گیا۔ پھر 10 سال خدمت کی، 10 برس، 10 سال کا طویل عرصہ۔ کسی نے پوچھا انس آقا کو کیسا پایا؟ کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، وضو کروانے کے لیے آیا، چھوٹ گیا، ڈر گیا کہ کونین کا تاجدار کیا کہے گا۔ کہا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پر پھاہے رکھ دیے تھے۔ 10 سال، 10 طویل برس، اور یہ تو وفادار تھا، نیکو کار ماں کا بیٹا تھا، نبی کو ماننے والی، نبی پہ جان نثار کرنے والی ماں کا بیٹا تھا۔ یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، جو نہ وفادار تھا، نہ یار تھا، نہ تابعدار تھا، نہ جان نثار تھا، جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزام خود، بزام خیز، کمانڈر تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا، رسول الثقلین کو اطلاع دی گئی، آقا سمامہ پکڑا ہوا آیا ہے، تشریف لے آئے، دیکھا لمبا قد، چوڑا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تنگڑت، شان، شکو، حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سب پائے جاتے ہیں۔ سرور رسول آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟
کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ کہا سمامہ کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ پھر اپنے یاروں کو دیکھا، کہا یارو اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا رسول اللہ صرف گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ کہا سمامہ ذرا میرا چہرہ تو دیکھو۔ اس نے کیا کہا؟ ان تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ وَلَا مُنْعَمٍ۔ کیا تیرا چہرہ دیکھنے کی بات کرتا ہے؟ جان ہی دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جبریل امین بھی غیظ و غضب میں آگے ہوں گے۔ فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تھڑکنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ کہا سمامہ جتنا غصہ ہے جی چاہے نکالو، میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا تیرا چہرہ دیکھوں؟ کائنات میں تجھ سے بدصورت چہرہ ہے ہی نہیں۔ ہائے اللہ۔ اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچو خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، کہ ماں نے ایسا حسین بچہ جنا ہی نہیں اور چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حسن کی بات بھی سن لیں، حسن کی بات آئی ہے تو سن لو۔ ہم کو وہ لوگ اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں جن کے چہروں پر گرہن لگا ہوا ہے، ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے، وہ پیر وہ لوگ ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں۔ ہائے انہوں نے ویسے کرنے کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن یہ اپنے گھر بیتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو جا کے کہہ دو کہ اب مجھے تیری دید نے بے حال کر دیا ہے۔ آقا تیری دید کی پیاس میں، تیری دید کی لگن میں نڈھال ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ آقا نے پیغام بھیجا اویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ تو ہو جائے گی۔ آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرور رسولہ کا، اور تم اسے اپنے گھر بلاتے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کے گھر بلا لے تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے۔ ہمیں تو اتنی سخت ہی نہیں کہ تاجداروں کے تاجدار کو خواب میں بھی کہہ سکیں کہ ہمارے گھر آئے تھے۔ کیوں؟ ادب کا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرہ تاباں کو دیکھنے کی جرت کرے؟ صدیق سے بھی رضی اللہ تعالی۔ اور لوگوں ایک بات سنتے جانا، نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے ہیں، صدیق نے ایمان کے بعد 22 برس گزارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے ایمان کے بعد 22.5 برس گزارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 21 برس گزارے، حضرت عثمان نے بھی ایمان کے بعد 21 برس گزارے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد نے، سعید نے رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہما۔ لیکن کہا نگاہ آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں تھی۔ کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرہ تاباں کو دیکھنے کی جرت کرے؟ صدیق سے بھی پوچھا گیا کیا دیکھا؟ کہا بس ایک چاند تھا جس نے ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اور تو کچھ یاد نہیں۔ اور سب سے بہترین حلیہ ام معبد نے بیان کیا، وہ تو بیچاری تھی، ان پڑھ تھی، ناشنا تھی اور نہ جاننے والی تھی،
اس کے دروازے پر محمد پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا تھا اماں میرے یار ابو بکر کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے۔ اس اماں نے کہا وہ آئے گھر ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ام معبد نے کہا بیٹا میں تجھ کو جانتی تو نہیں لیکن گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، میرے آقا کی نظر صحن خیمہ میں بندھی ہوئی بکری پہ پڑی، مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا۔ کہا اماں کھانے کو کچھ نہیں تو اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ ہائے ام معبد نے کیا کہا؟ کہا بیٹا اس نے تو دودھ دینا کئی سالوں سے چھوڑ رکھا ہے۔ کہا اماں تو اجازت دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو برتن تو لے آ۔ ہائے ام معبد کہتی ہیں، وہ اماں کہتی ہیں کہ میں دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا منع کرنے کی جرات نہیں کر سکی۔ کہنے لگی مسافر ہے بیچارہ ہے بھوکا ہے، چلو اپنی ضد دیکھ لے، اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے، کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں، اس کو کیا پتا ہے۔ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی، نبی نے صدیق کو دیکھا، صدیق نے نبی کو دیکھا اور مسکرائے، اور یوں معلوم ہوا کہ چاندنی رات میں اندھیری رات میں بادلوں کی اور سے چاند نکل آیا ہے۔ وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پہ کودنے والی بجلیاں یاد آتی ہیں، موتی کی طرح سفید۔ ہائے میرے آقا تیری بات کے کیا کہنے ہیں۔ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی، نبی نے مسکرا کے پکڑا، بکری کے نیچے بیٹھے تھن کو ہاتھ لگایا، معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ دودھ اس طرح آیا کہ جس طرح ساون کے مہینے میں بال لمنڈ کے آتے ہیں، برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا ہے۔ نبی نے پیا، صدیق کو پلایا اور چل نکلے۔ ام معبد نے کہا بیٹا میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تو ایک رات میرے گھر قیام کر لے۔ میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے، وہ آئے گا، وہ تیری خدمت کرے گا۔ میرے چاند سے بیٹے میں اپنے ہاتھ سے اب تیرے لیے ہنڈیاں بناؤں گی، اپنے ہاتھ سے تجھ کو کھلاؤں گی، تو نہ جاؤ۔ اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں، اشوالے نے نکلوایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہا اماں میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پھر پلٹ کے آنے والا ہوں۔ اور جب وہ چلے گئے تو جو بات بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو معبد آئے، گھر میں رونق دیکھی، تجلیات کا می دیکھا، انوار کی برکھا دیکھی، رحمتوں کو برستا دیکھا۔ کہا ام معبد کون آیا کون گیا؟ کہہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا، کہہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی۔ ام معبد کے الفاظ نقل کیے ہیں مورخین نے۔ کہا ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا۔ کہا کیوں، کیسا تھا، کیا شکل تھی، کیا رنگ تھا، کیا ڈھنگ تھا؟ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا۔ وہ تو چاند تھا، وہ تو چمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارا تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر گیا کہ جب تک پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے گی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ سماما گالیاں دے رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو صحیح، ذرا میرے چہرے پہ نظروں کو جماؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ ہائے اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے کہا کائنات میں تجھ سے بدصورت چہرہ ہے ہی نہیں۔ ہائے کہا سماما
چلو جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن میری بستی کی طرف تو دیکھو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، شام و مصر کی بستیاں دیکھی، تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے۔ دوسرے دن آئے، کہا سمامہ تیرا چہرہ تو دیکھو، پھر وہی بات۔ تیسرے دن کہنے لگے او ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا مجھ کو دیکھ تو لو۔ اس نے کہا نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش پر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ دیکھے اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اٹھ جائے گی۔ ہائے، ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا، کہا سمامہ جاؤ، ہم نے تم کو رہا کیا، ہم نے تم کو آزاد کیا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، تو نہیں دیکھتا بڑے ملک کا بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے، نہیں دیکھتا، ہم تجھ سے کیا کہیں۔ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں گردن کے کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، انہیں کہا عزت کے ساتھ لے کے جا کر مدینے سے رخصت کرو، بڑا آدمی ہے۔ ہائے، پلٹتے وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ بڑے تاجور بھی دیکھے، تاجدار بھی دیکھے، لیکن اتنا حوصلے والا تو نہیں دیکھا، دیکھ تو لوں ہے کیسا۔ اور پھر دیکھا، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ اور آگے میں نہیں کہتا، سمامہ سے پوچھا وہ کیا کہتا ہے۔ کہا کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا۔ جب واپس پہنچا، وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، ننگے فرش پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ نبی نے نگاہ ڈالی، دیکھا سمامہ کھڑا ہے۔ کہا تم کو تو چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، ساری زندگی کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کہہ پایا، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ لوگوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں ایک ہی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے شب روز میں مصطفیٰ کی سیرت کو لانا ضروری ہے۔ لوگوں، اہل حدیثوں، تم بھی سن لو، اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ کی سیرت میں ڈالو، کیونکہ عرش والے نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ڈالنا ہے مدینے والے کے اسوے میں ڈالو، اپنانا ہے مدینے والے کی سیرت کو اپناؤ۔ اور ہم اب جب کاروبار میں مصروف، کھاتے پیتے چلتے دھوڑتے بھاگتے، اٹھتے بیٹھتے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، کس چیز کی فکر نہیں۔ میں کہتا ہوں ڈالنا ہے تو مدینے والی کی سیرت میں ڈالو، آقا کے اسوے میں ڈالو۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔